السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے تمام بندوں کو ایک عام دعوت دی ہے۔ یہ دعوت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور گناہوں کو بخشوانے کی طرف، توبہ کرنے کی طرف، استغفار کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ جنت کا راستہ توبہ اور استغفار ہی پر قائم ہے، تو اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو گناہ بخشوانے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ دعوت امر کے صیغے کے ساتھ ہے۔ توبوا الی اللہ، توبہ کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب۔ ایھا المؤمنون، اے مومنین کی جماعت، توبہ کیوں کرو؟ لعلکم تفلحون،
توبہ کر لینے سے یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کا راستہ توبہ ہے، رجوع الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہے اور لوٹنا ہے۔ یہ دعوت عامہ ہے ہر بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے تمام بندوں کو، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ایک خبر اور بھی دے دی، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو بندوں کے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، تو بندوں کے اعمال میں سے سب سے زیادہ خوش اللہ تعالی بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ اور توبہ کے مقام کو آسان بنانے کے لیے اور توبہ کی قبولیت کو انتہائی قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ حل من تائب فاتوب علیہ، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ ندا کا یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتا ہے۔ پورا جو تیسرا پہر ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے، اور یہ پورا پہر جو ہے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، حل من مسترزق فارزقہ، رزق کا طالب ہو میں اس کو روزی دے دوں۔ حل من مستشفی فاشفیہ، کوئی شفا کا طالب ہو شفا مانگ لو مجھ سے، میرے ہی پاس شفا کے خزانے ہیں۔ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہ بخشوانا چاہتا ہے گناہ بخشوا لو، گناہ میں ہی بخشوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے استغفار کرو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جانتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اس کا فرمان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت ہی کمزور ہے۔ پھر شیطان کی شرارتیں اور وسوسے اپنے شباب پر ہیں، جس نے کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا۔
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا صراط مستقیم ہے اسی پر بیٹھ جاؤں گا دھرنا دے کر، تیرے بندے وہاں سے گزریں گے، روکوں گا انہیں، ان کا راستہ بند کر دوں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اسے اپنی خرافات سے سجا کر پیش کروں گا تاکہ یہ بدعت کا شکار ہو جائیں اور معصیتیں اختیار کر لیں۔ چاروں طرف شیطان کے جال ہیں، شیطان کی تضلیل ہے، اور وہ ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگداش نہیں کرتا، ہر لحظہ گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وساوس ڈالنے کے لیے مستعد ہے۔ تو ایک طرف شیطان کی طاقتیں ہیں اور ایک طرف لوگوں کی کمزوریاں، تو اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کا راستہ عطا فرما دیا تاکہ موقع بموقع اپنے گناہوں کو بخشواتے رہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، طوبیٰ لعبد وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے مبارک اور خوشخبری ہے جب قیامت کا دن ہو اور اس کا صحیفہ اعمال کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار ہو، باقی اعمال ہوں لیکن کثرت سے جو عمل ہو وہ استغفار ہو۔ حسن بصری کا قول ہے رحمہ اللہ کہ اگر ہر دو سطروں کے بیچ میں استغفار ہو تو یہ بندے کی عظیم سعادت کا موجب ہے۔ جو صحیفہ فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، ہر دو سطروں کے بیچ میں استغفار ہونا چاہیے۔ ایسا بندہ مبارکباد کا مستحق ہے، بشارتیں ہیں اس کے لیے اگر اس کے صحیفہ اعمال میں استغفار کثرت سے موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا نبی الرحمہ ونبی التوبہ ونبی الملحمہ، میں خاص طور پہ 3 چیزوں کا نبی ہوں۔ نمبر 1 رحمت کا نبی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص میری اطاعت قبول کر لے گا اس کے لیے یہ دین رحمت کا دین ہے، رحمت کی وسعت اسے نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دین کی طرف نہیں آ رہا، سرکشی پر آمادہ ہے، معصیتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو پھر نبی التوبہ، ایسے بندے کے لیے میں توبہ کا نبی ہوں، اس کے لیے توبہ کا موقع موجود ہے۔ اور اگر وہ توبہ کو مؤخر کیے ہوئے ہے اور توبہ کی طرف آمادہ نہیں ہے تو پھر نبی الملحمہ، پھر میں جہاد کا نبی ہوں۔ ایسے بندوں کے گلے کاٹنے پڑیں گے تاکہ جو بڑے بڑے پاپی ہیں گناہوں اور کفر کے، ان کا صفایا ہو جائے، اور بعد میں جو بقیہ اللہ کے بندے ہیں وہ استقامت کی طرف آ جائیں۔ تو یہ دین رحمت بھی ہے، دین توبہ بھی ہے، اور دین جہاد بھی ہے۔ جو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے یہ دین رحمت۔ جو اطاعت سے گریزاں ہیں ان کے لیے توبہ کا موقع ضرور موجود ہے، جس کی اللہ نے دعوت دے دی کہ اللہ رب العزت میں توبہ کی دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت سارا انتظام کر کے دی۔ وہ انتظام کیا ہے؟ ان بالمغرب لبابا، اللہ تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے
بہت کشادہ، بہت ہی وسیع، تمہارے تصورات سے کشادہ، اتنا بڑا اور وسیع دروازہ ہے وہ کہ اس دروازے میں سورج غروب ہوتا ہے، وہ سورج جو ہماری زمین سے کروڑا گنا بڑا ہے، کتنا وسیع یہ دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ سورج کے غروب کے لیے اور بندوں کی توبہ اس دروازے کے ذریعے اوپر پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ اتنی کشادگی اور وسعت، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی توبہ کر لے تو اس وسیع دروازے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور خالق کائنات تک وہ توبہ فوراً پہنچے گی، توبہ پہنچتی رہے گی اس دروازے کے ذریعے۔ اور بند کب ہوگی؟ جب قیامت قائم ہونے کے لیے سورج یہاں سے طلوع ہوگا۔ ہمیشہ غروب ہوتا رہا مغرب میں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو سورج اس دروازے سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کا چہرہ ہوگا، جس کا معنی قیامت کا وقوع بالکل سروں پر قائم ہو چکا ہے۔ یہ آسمان اور زمین ریزہ ریزہ ہونے والی ہیں، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ اگر کسی کو خواہش ہو کہ آج قیامت کا قائم ہونا اپنی نگاہوں سے دیکھ لے تو یہ 3 صورتیں پڑھ لے، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، اور اذا الشمس کورت، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت۔ یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ ان 3 صورتوں میں قیامت کا چہرہ آپ کو دکھائی دے گا اور قیامت کا وقوع آپ دیکھ سکیں گے، جس کی یہ علامت ظاہر ہو چکی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ خلقت حیران و پریشان ہوگی، اور یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک علامت جو ظاہر ہوگی۔ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو کتنی وسعت ہے، دروازہ بھی انتہائی وسیع ہے اور وقت بھی انتہائی وسیع ہے۔ قیامت کے چہرے کے دکھائی دینے تک توبہ کا امکان موجود ہے۔ ہر فرد کے لیے خاص توبہ کا وقت متعین کر دیا گیا۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ جب یہ جان نکلنے والی ہو، حلق میں اٹک جائے، سکرات الموت طاری ہو جائے، اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب وہ امکان ختم ہو چکا۔ بڑی تمہیں ڈھیل دی گئی تا وقت موت، زندگی کی آخری سانسوں تک ڈھیل دے گی، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو۔ اب جب یہ جاں کنی کا وقت آ گیا اور جاں حلق میں اٹک گئی، اب یہ امکان ختم ہو چکا۔ تو ان سارے نصوص سے توبہ کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی خود توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالی توبہ کے مسئلے کو بندوں کی کامیابی پر مرتب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تمہاری توبہ پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے کے لیے ہر رات خاص طور پہ آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے
میرے بندو آؤ اور مجھ سے گناہ بخشوا لو۔ یہ خبر بھی ہم تک پہنچا دی گئی کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، معصیتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بے تحاشا گناہ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور سارے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہوں کی بخشش کے لیے بہت زیادہ ریاستوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور گزر چکا جب توبہ ایک پرمشقت مسئلہ تھا۔ جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمانی پر توبہ کا حکم دیا اور فرمایا تلواریں پکڑ لو، فلاں عمارت میں داخل ہو جاؤ اور اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، گھنٹہ 2 گھنٹے وقت ہے، قتل کرو ایک دوسرے کو۔ جب ٹائم ختم ہوگا تو کوئی زندہ ہوگا کوئی مر چکا ہوگا، اور یہ تمہاری توبہ کی قبولیت ہے، زندوں کی بھی قبول ہو جائے گی اور مردوں کی بھی ہو جائے گی۔ پرمشقت معاملہ تھا۔ اس امت کے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی انعام بھیجا کہ بہت زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، اتنا ڈھیر لگ جائے کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، مجھ سے کہہ دے کہ میرے گناہ معاف کر دے، لاغفرن لک، میں تیرے ایک بار کے کہنے پر سارے گناہ معاف کر دوں گا جیسے بھی ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی کام میرے لیے مشکل نہیں، کوئی کام میرے لیے بڑا نہیں ہے۔ تو توبہ کی وسعت بھی ہے اور یہ مہربانی بھی موجود ہے کہ ایک بار کے استغفار سے 100 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ اس دین کی سماحت اور برکت ہے۔ پھر خالق کائنات نے بندوں کی اسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے توبہ کے ساتھ ساتھ بہت سے جانبی اعمال بھی عطا فرما دیے۔ ہر سال ماہ رمضان دے دیا جو ریاستوں کا، مجاہدوں کا، جو اعمال صالحہ کا اور توبہ اور استغفار کا موسم بہار ہے۔ ہر لحظہ توبہ پر منطبق ہوتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ خالق کائنات خوش ہو جائے اور مجھے اجر عطا فرما دے، تو اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شب قدر کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت پر اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان بھی جاری ہے
روزے بھی موجود ہیں، ہر رات آ رہی ہے تراویح کے لیے، شب بیداری کے لیے، رات کے قیام کے لیے، اور شب قدر بھی آنے والی ہے جس کا سب کو انتظار ہونا چاہیے۔ صرف انتظار ہی نہیں بلکہ استعداد ہونی چاہیے اس رات کے احیاء کے لیے، اس رات کو جاگنے کے لیے۔ بلکہ اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور اعتکاف کی کوشش کی جائے، کیونکہ اصل مقصود اعتکاف کا شب قدر کو حاصل کرنا ہے، یہ معمولی تحفہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اور کتنی افضل ہے اس کی حدود اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان وسعتوں کو ہمارا رب جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ افضلیت مرتب ہوگی بندے کے اخلاص میں۔ راتوں کو جاگنے والا اور شب قدر کا قیام کرنے والا کتنا مخلص ہے، کتنا اپنے رب کی رضا کا طالب ہے، کتنا اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اور کتنا اس کی رضا کا طلبگار ہے، اسی کے مطابق یہ اس رات کا قیام افضلیت حاصل کرے گا۔ یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے یہ رات، یہ تقریباً 85 سال، جو ایک انسان کی عمر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من یجود ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ 70 کے ہندسے کو بہت کم لوگ عبور کریں گے، تو اس ایک رات کا احیاء ہی 85 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سارے اعمال اللہ نے عطا فرما دیے اسی مغفرت اور توبہ کے پروگرام کو اور وسعت دینے کے لیے کہ تم اس مہینے بابرکت مہینے کے ایک ایک ساعت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، ضائع کرنے کی بجائے ایک ایک لحظے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ سمجھو کہ رمضان سب سے قیمتی مہمان ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی ضیافت کے لیے پوری طرح مستعد ہو جاؤ اور وہ ساری برکات سمیٹنے کی کوشش کرو جو اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کے نظام کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی دے دیا، رمضان کا مہینہ دے دیا ایک عظیم الشان تحفے کی شکل میں۔ روزے کی حالت میں ایک وقت آتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دسترخوان پر بیٹھا ہو اور دعائیں کر رہا ہو، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے موقع کی خوشی، یہ خوشی روحانی بھی ہو سکتی ہے اور بدنی بھی ہو سکتی ہے۔ بدنی اس طرح کہ دن بھر کا فاقہ برداشت کیا ہے، پیاس جھیلی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کھانے پینے کا وقت آ گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، نعمتیں چن دی گئی ہیں، ان کے استعمال کا وقت آ گیا، جو یقیناً بندے کی خوشی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، پیارے بندوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے اور بچہ کھاتا ہے تو خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کھا پی رہے ہیں، میری نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بندہ بھی خوش ہے کہ دسترخوان کی نعمتیں
کھانے کا وقت آ گیا، پینے کا وقت آ گیا، یہ خوشی ہے اس کی بدنی خوشی۔ اور روحانی خوشی یہ ہے کہ اس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا کی قبولیت سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دعائیں قبول کر لے تو سب سے بڑا انعام ہے اس کا یہ ایک روحانی خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام کا وعدہ کہ ایسے موقع پر دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ سب سے اہم دعا اس موقع کی جو پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رمضان میں اللہ کے کچھ بندے عتقاء ہوتے ہیں، ان للہ عتقاء، کچھ بندے اللہ کے عتیق ہوتے ہیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں۔ وذالک فی کل لیلہ، یہ ہر رات سلسلہ قائم رہتا ہے۔ رات کا آغاز وقت افطار سے ہو جاتا ہے، سورج کے غروب سے ہو جاتا ہے، اور وقت افطار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں کی لسٹ میں شامل کر لے جن کی گردنیں آج جہنم سے آزاد ہوں گی۔ یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرما، ہمارے ماں باپ کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے، جن جن کے ہم پر حقوق ہیں ان سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ روزے دار کی خوشی افطار کے وقت۔ دوسری خوشی وعند لقاء ربہ، جب بندہ اپنے رب سے جا ملے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش کر دے گا۔ حالانکہ بڑی نازک گھڑی ہے، یہ بڑا ایک حساس مقام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، جب جان نکلے گی تو اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر بڑا سخت اور کرخت اور ناقابل برداشت ہے، اس لیے موت کی تمنا مت کیا کرو۔ تو اتنا ہولناک یہ منظر، لیکن اگر روزے کا حق ادا کیا ہے ان تمام حدود و قیود کے ساتھ جن کا شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب یہ بندہ اپنے رب سے آ کر ملے گا، اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، تو اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ نبی علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ تیرے چہرے کی زیارت کا، اور اس چیز کا کہ شوق لقائک، تیری ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا ہو جائے۔ ملاقات کا شوق پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں اس ملاقات کے شوق میں گھر جاؤں، اس شوق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اور پھر تیاری شروع کر دوں اس شوق کے تحت کہ اپنے رب سے اس طرح ملوں کہ رب تعالیٰ کو پسند آ جاؤں، رب تعالیٰ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور یہ دعا کی کہ اللہم الق عبدک ھذا وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک، یا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے۔ یہ ملاقات کا شوق ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس شوق کے لطف کو دوبالا کرنے والا ہے۔ فرحۃ عند لقاء ربہ، جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے گا تو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا، روزے کی برکت سے، روزے کی عبادات کی برکت سے۔ تو یہ بھی ایک مہینہ ہمیں دیا گیا گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے۔ بڑی سعادتیں ہیں، بڑی برکات ہیں، لیکن اگر ہم گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے
تو ایک خطرہ ہم پر مسلط ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے آمین کہا جبریل امین کی بد دعا پر، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اسے دور کر دیا جائے اللہ کی رحمت سے، دھتکار دیا جائے۔ جبریل امین روح القدس کی یہ بد دعا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی آمین ہے۔ مقام مسجد کا ہے، منبر کا، منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا تھا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جبریل میرے ساتھ تھے، انہوں نے کئی بد دعائیں کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے، تو اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جائے۔ تو جہاں یہ مہینہ موجب رحمت ہے، وہاں موجب لعنت بھی ہے، موجب زحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارنے کا باعث بھی ہے۔ تو پھر توبہ اور استغفار کا معاملہ اور حتمی، متعین اور فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اس مہینے کوشش کرے کہ توبہ اور استغفار کر کے رمضان کے اعمال انجام دے کر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، تاکہ یہ مہینہ گزرے تو یہ ایک عمل کی بھٹی ہے جس سے کندن بن کر نکلیں، خالص سونا بن کر نکلیں، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ تو توبہ اور استغفار ہماری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعوت دی، بلکہ حکم دیا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنوں کی جماعت، سب کے سب توبہ کرو، میرا حکم ہے، آرڈر ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ توبہ کرنا فلاح کا راستہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے، اس کی لسٹ تیار کی جائے، اور خالق کائنات کے دروازے پہ دستک دی جائے، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، اللہ رب العزت ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ وہ لسٹ اللہ کے سامنے کھول دی جائے اور سچی اور خالص توبہ کر لی جائے، 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، ان گناہوں کو عملی طور پر چھوڑنے کا عزم، عملی طور پر چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور نمبر 3، گناہوں پر دل میں پشیمانی ہو، ندامت ہو، اس طرح توبہ کر لی جائے، اور توبہ مکمل کی جائے۔ صلح ادھوری نہیں ہوتی، دوستی ناقص نہیں ہوتی۔ اس ذات کے سامنے توبہ کر رہے ہو جو سب کچھ جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو گناہ دل سے اتر چکے ان کی توبہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو گناہ اب تک دل پہ قائم ہے اور طبیعت ان پر آمادہ ہے، وہ گناہ مرغوب ہیں انسان کی زندگی کے لیے، ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا جائے۔ نہیں، دوستی پوری ہو، صلح مکمل ہو، تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ کسی گناہ کو فراموش نہ کرو، یہ فراموش کرنا بہت بڑی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ سلف صالحین اپنے گناہوں کو یاد رکھا کرتے تھے اور توبہ کے لیے جتن کیا کرتے تھے، بڑی محنتیں کیا کرتے تھے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیا، اس جملے کی شدت پوری زندگی محسوس کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ عملت لها اعمالا، اس جملے کی بخشش کے لیے عمر نے بڑے عمل کی، بڑی نیکیاں کی، بڑے بڑے عمل کر بیٹھا کہ اللہ وہ جملے کا بوجھ مجھے معاف کر دے، وہ میری زندگی سے اٹھا لے۔ پوری زندگی وہ جملہ یاد رکھا اور بڑے بڑے عمل کرتے رہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیا، بڑا پشیمان، بڑا نادم، پوری زندگی جملے کو یاد رکھا، توبہ کرتے رہے، بالآخر ایک دن یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی
کہ کسی معرکے میں کسی جہاد میں دشمن کی تلوار میرے گلے پر چل جائے، جب تلوار چلے گی تو میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اب پوری پابندی کے ساتھ ہر جہاد میں شریک ہوتے، ہر معرکے میں صف اول میں نظر آتے، اسی نیت سے کہ آج شہادت کی موت مل جائے، آج گلا کٹ جائے اور میری توبہ قبول ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا دور اقتدار آ گیا، جنگ قادسیہ میں شریک تھے اور واقعتاً دشمن کا ایک وار چلا، گلے پہ تلوار پھر گئی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور توبہ قابل قبول ہو گئی۔ یہ سلف صالحین کا انداز، اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا، تضرع کا اور توبہ اور استغفار۔ ابو لبابہ کوئی بات بھی نہیں کہ صرف ایک اشارہ کیا تھا۔ یوم قریظہ، بنو قریظہ کے یہودیوں کا جب فیصلہ کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بطور حکم بھیجا تھا کہ جو فیصلہ کریں وہ قابل قبول ہوگا۔ یہودیوں نے اس پر آمادگی کر دی کہ سعد جو فیصلہ کر کے ہم قبول کر لیں گے۔ ابو لبابہ جو اسی قبیلے کے تھے، مسلمان تھے، ایک اشارہ کر دیا یہودیوں کو ہاتھ سے، یوں جیسے ایک قتل کا اشارہ ہوتا ہے کہ سعد کا فیصلہ قتل کا ہوگا، یہ ایک اشارہ کر دیا۔ بعد میں بڑا پچھتا ہے کہ میں نے یہ راز کیوں دیا، میں نے یہ بات کیوں اشارے سے بتائی، حالانکہ کوئی جملہ نہیں کہا، صرف ایک اشارہ دیا، اسی پر پشیماں ہو گئے۔ مدینے واپس لوٹے، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو رسی کھولوں گا اور باہر نکلوں گا۔ توبہ بھی کرتے رہے، ستون سے بندھے رہے، آخر بشارت آ گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ لوگ آئے اور آ کر بشارت دی، خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ فرمایا کہ اس وقت تو رسی نہیں کھولوں گا جب تک امام الانبیاء نہ کھولے، اپنے ہاتھوں سے کھولے، مجھے آزاد کرے، پھر میں اٹھوں گا اور باہر آؤں گا۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، رسی کھولی اور وہ آزاد ہوئے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سلف صالحین کا انداز توبہ، گناہوں کو بھولتے نہیں تھے، فراموش نہیں کرتے تھے، حالانکہ گناہ کبھی کبھی ہوتے تھے، بہت زیادہ نہیں۔ ہم تو گناہوں میں غرق ہیں، کبھی کبھی گناہ ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ اپنی وفات سے کچھ دن قبل کسی مشکل میں پھنس گئے، کسی فتنے میں گھر گئے، فرماتے ہیں کہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی، اس فتنے میں گرفتار کیوں ہوا۔ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک اپنے بھائی کو مفلس کہہ دیا تھا، مفلس۔ اس جملے کی سزا مجھے آج مل رہی۔ ایک چھوٹا سا جملہ جو 40 سال پہلے کہا کسی ایک بھائی کو، ہم تو پوری قوموں کو چن کے رکھ دیتے ہیں کہ فلاں قوم ہے ہی ایسی، فلاں لوگ سارے ہے ہی ایسے، صرف ایک بندے کو مفلس کہا اور وہ گناہ ان کو یاد تھا، چنانچہ آخری عمر میں یہ مشکل آئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسی جملے کی سزا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے آج اس جملے کی سزا دی ہے۔ تو ان معصیتوں کو بھولتے نہیں تھے، بلکہ توبہ کے لیے مستعد رہتے، بلکہ بے قرار رہتے۔ مائل اسلمی کی طرح، جس سے غلطی ہو گئی زنا کی، سفر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اعراض کیا، دوسری طرف آ گئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر اس طرف آ گئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر آ گئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یعنی 4 دفعہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد قائم کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ حد قائم ہو گئی، اور یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی ایک علامت تھی کہ اللہ کی حد قائم ہو گئی۔ انہیں سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا، جو کہ توبہ کی قبولیت کی علامت تھی۔ اور یہی موقف اور یہی ایک تڑپ لے کر وہ عورت غامدی قبیلے کی عورت آ گئی، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اس سے بھی اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔
اس نے عرض کیا اتردونی کما رددت ماعزا، کہ ماعز اسلمی کی طرح آپ اعراض کر رہے ہیں، اپنا منہ پھیر رہے ہیں، حالانکہ ماعز اسلمی کے پاس تو کوئی اپنے زنا کا ثبوت نہیں تھا، میرے پاس تو ثبوت موجود ہے، یہ پیٹ کا بچہ اسی زنا کے عمل کی پیداوار ہے، یہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے، اس سیاہ کاری کا، اس گناہ کا مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو پیدا ہونے دو، پھر تمہیں پاک کیا جائے گا، حد قائم کی جائے گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اسی حالت میں چلتے چلتے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ دیکھیں بچہ پیدا ہو چکا، اب تو پاک کر دیجیے۔ فرمایا کہ بچے کو آپ کی ضرورت ہے، روٹی کھانے کے قابل ہوگا، پھر تم پر اللہ کی حد قائم کریں گے، دودھ پلاؤ اسے۔ مدت رضاعت پوری کی، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ کے پیغمبر کے بعد پھر آ گئے کہ دیکھیں، خود ہی دیکھ لیجیے بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ سلف صالحین کا اضطرار، لاچار ہونا توبہ کی طرف اور گناہوں کی بخشش کی طرف، حد قائم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی، آپ اٹھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، امیر المومنین عمر بن خطاب صاحب نے آ گیا، تصلی علیہ وہی فاجرہ، اس کا جنازہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ بدکار عورت تھی، فاسقہ اور فاجرہ تھی۔ عمر یہ مت کہو، زبان اپنی بند کر لو، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لفسعتہم، یہ اکیلی عورت ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائے۔ اس ایک عورت کی توبہ 70 پاپی انسانوں کو کفایت کر جائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے، مگر پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنی جان سے کھیل جانا اور جان کی بازی دے دینا، جان کی قربانی دے دینا، یہ پہلی خاتون دیکھی ہے۔ اللہ نے اس ایک عورت کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ یہ سلف صالحین کا انداز، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، اکٹھا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، ایک مجلس میں آپ نے استغفار شروع کر دیا اور ہم نے گننا شروع کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا تھا، حالانکہ قدم قدم پر بشارتیں، حبیب رب کبریا اور اللہ تعالیٰ کے خلیل قدم قدم پر بشارتیں، اس قدر آپ استغفار کرتے۔ ہم گناہگار، ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت ہے اور کس قدر توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان توبوا الی اللہ، حکم اور امر کا صیغہ، توبہ کر لو اللہ کی طرف، جمیعہ، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بات نوٹ کر لو، تمہاری فلاح اور کامیابی توبہ اور استغفار کے منہج پر ہے، ورنہ بعض اوقات ایک گناہ بھی آپ کو لے ڈوبے گا، ایسا لڑ جائے گا کہ مغفرت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، راستے بند ہو جائیں گے۔ توبہ اور استغفار کر لو، توبہ سے یہ راستے کھلتے ہیں، اعمال صالحہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور توبہ اور استغفار سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کئی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض اوقات ایک گناہ ہی بندے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ جیسے وہ بلی والی عورت، بلی نے اس کو کوئی نقصان کر دیا ہوگا، کوئی اس کی دودھ پی گئی ہوگی، کوئی کھانا کھا گئی ہوگی، گندا وہ آٹا کھا گئی ہوگی، عورت کو غصہ آ گیا، بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ اس کو آزاد کیا، حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور طبرانی کے الفاظ ہیں کہ وہ بلی اس کے ساتھ موجود ہے اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے اور کاٹ رہی ہے۔ اس طرح صاحب محجن، لکڑی والا، اپنی لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، گزرتے لکڑی میں سامان پھنسا لیتا، دیکھ لیتا تو کہتا غلطی ہو گئی، یہ سامان اٹک گیا،
اور کوئی نہ دیکھتا تو لے کر چلتا پھرتا آگے بڑھ جاتا. فرمایا کہ وہ شخص صاحب محجر جہنم میں کھڑا ہے اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے. تو ایک گناہ بھی مواخذے کا سبب بن سکتا ہے. ضرورت ہماری، عافیت ہماری، سعادت ہماری توبۃ النصوح میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص اور سچی توبہ کر لو. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک ایک گناہ سے توبہ کی توفیق دے دے، ایک ایک گناہ سے دامن کو صاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.